إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قابل احترام ماں اور بہنوں، حسن تحقیق اس عنوان کے تحت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پوچھے گئے سوالات، اس عنوان کے تحت جو باتیں پچھلے دروس میں ہم نے دیکھیں اور آگے بھی آئیں گی، ان کے درمیان ایک بہت ہی اہم عنوان ہم پچھلے درس میں ہم نے شروع کیا کہ علماء سے سوال کیسے کیا جائے. علماء سے ہم کوئی بات پوچھیں تو علماء سے پوچھنے کے آداب کیا ہیں. یہ عنوان مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی، اور زیادہ تر اس کا حصہ مردوں کے لیے ہے، اس اعتبار سے کہ مرد براہ راست اکثر علماء کی مجلس میں ہوتے ہیں اور ان سے بغیر کسی واسطے کے ان کو پوچھنے کا موقع میسر ہوتا ہے. موبائل فون کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے آج خواتین کے لیے بھی یہ بات آسان ہوئی ہے کہ علماء سے سوالات پوچھیں، اور پروگرامز وغیرہ میں بھی چٹھی کے ذریعے سے خواتین علماء سے پوچھتی ہیں. کبھی عبادات کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی پاکی ناپاکی کا، کبھی بچوں کی تربیت سے متعلق، اور کبھی کسی اور معاملے میں جائیداد کی تقسیم ہو یا پردہ ہو یا اور مسائل ہوں. ایک عورت کو بھی اہل علم سے مسائل پوچھنے کی حاجت پیش آتی ہے، اور قرآن کریم کی آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، اس میں خطاب محض مردوں سے نہیں ہے بلکہ اس میں عورتوں سے بھی خطاب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے زمانوں میں بھی خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل علم سے سوالات کرتی رہی ہیں. بہت ساری احادیث ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتیں اور آپ سے مسائل پوچھتیں. کبھی وہ بات عقیدے سے متعلق ہوتی، کبھی عبادات سے اور کبھی معاملات سے. تو اہل علم سے پوچھنا یہ گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے آداب کیا ہیں اور اس مسئلے میں ہم کو صحیح طریقہ اپنانا ضروری ہے. تو صحیح طریقہ کیا ہے، کیا اصول ہیں، کیا قاعدے ہیں جن کو ملحوظ رکھنا، یاد رکھنا ضروری ہے. پچھلے درس میں کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں، آج اسی بات کو آگے جاری رکھتے ہوئے کچھ اور نکات ہم دیکھیں گے. اور انشاءاللہ یہ جو درمیانی عنوان ہے اس کا بھی ترجمہ کر کے انشاءاللہ آپ کو بہت ممکن ہے اگلے درس میں اس کے نوٹس میسر کر دیے جائیں انشاءاللہ. چونکہ عنوان ہی ہمارا حسن تحقیق ہے
لہٰذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تحقیق کے آداب، خصوصاً پوچھنے کے اعتبار سے کیا آداب ہیں، یہ بھی اس میں آ جائیں، تاکہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات ہم دیکھیں تو اس میں یہ بات مزید ہمارے لیے توضیح کا اور سمجھنے کا ذریعہ بن جائے۔ علماء سے پوچھنے کے آداب میں یا اصولوں میں چوتھا اصول یہ ہے کہ کم علم لوگوں سے سوال نہ کیا جائے۔ سوال ایسے لوگوں سے کیا جائے جو واقعی علم رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد۔ اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں سے علم کو چھین لے، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے۔ حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ جب عالم باقی نہیں رہے گا کسی علاقے میں، دنیا میں، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم، تو ان جاہلوں سے، کم علم رکھنے والوں سے سوال پوچھے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ فضلوا واضلوا، وہ خود تو گمراہ ہوں گے ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سماج سے علم کیسے مٹتا ہے، کیسے اٹھتا ہے، اور سماج میں علماء کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا کیسے؟ ایک ایک کر کے دنیا سے علماء چلے جائیں گے۔ ایک عالم جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا علم بھی چلا جاتا ہے۔ کتاب کی اپنی اہمیت ہے، لیکن کتاب ایک ہی بات ہمیشہ کہتی ہے۔ عالم حالات دیکھ کر، آدمی دیکھ کر، اس کی سمجھ دیکھ کر اس کو دین کی بات سمجھاتا ہے، لیکن کتاب میں یہ فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن عالم حالات اور ظروف دیکھ کر، انسانوں کے مستویٰ دیکھ کر، سمجھ کا لیول دیکھ کر اس سے بات کرتا ہے، اور اس کے دل میں جو نصوص ہوتے ہیں، جو قرآن اور سنت کی باتیں ہوتی ہیں، ان میں غور و فکر کر کے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا فہم عطا فرماتا رہتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، گہری سمجھ۔ تو یہ جو آیات اور احادیث عالم کے دل میں ہوتی ہیں، ان میں سے جو معنی چھپے ہوئے ہیں علماء کے دل میں مسلسل وہ آتے رہتے ہیں۔ حالات جیسے جیسے بدلتے ہیں، ان آیات میں، احادیث میں غور کر کے وہ نیا علم نکالتے ہیں۔ جیسے زمین ہوتی ہے، زمین میں بیج ہوتا ہے، اور جب اس پر بارش برستی ہے تو زمین سے لہلہاتی فصل نکلتی ہے، اس میں سے پھل اور پھول نکلتے ہیں۔ تو یہ اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اس بارش کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں باہر آتی ہیں۔ اسی طرح سے علماء کے دل میں صلاحیت اللہ رکھتا ہے اور انہیں توفیق عطا فرماتا ہے کہ جو علم انہوں نے یاد کیا ہے، جو نصوص ان کے دل میں محفوظ ہیں، ان میں اللہ کی توفیق سے وہ غور و فکر کر کے اور زیادہ علم پیدا کریں، اور زیادہ باتیں استنباط کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں۔ تو یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، یہ کتاب نہیں کر سکتی ہے، بلکہ دیکھا جائے تو کتاب بھی اس فکر کا نتیجہ ہوتی ہے جو عالم کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ جو سوچ عالم کی ہوتی ہے، علم میں غور و فکر کر کے جو باتیں وہ سمجھتا ہے، وہ کتاب میں لکھتا ہے۔ لیکن ایک بار لکھ دینے کے بعد کتاب جوں کی توں رہ جاتی ہے، لیکن عالم کا علم ایک حالت پر نہیں رہتا ہے بلکہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا دنیا سے علم اٹھایا جانا یہ نہیں ہوگا کہ دنیا کی ساری کتابیں اچانک اس کے صفحات سفید ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا کہ اس پر لکھے ہوئے الفاظ غائب ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دنیا سے ایک ایک کر کے عالم چلے جائیں گے۔ آپ دیکھیں آج دنیاوی اعتبار سے بھی آپ سوچیں
کہ اگر ڈاکٹری کی کتابیں لوگوں کے ہاتھ میں ہوں لیکن تجربہ ان کو نہ ہو، ان کو پڑھانے والا کوئی نہ ہو، تو کیا آپ امید کرتے ہیں کہ صرف کتاب پڑھ کر ایک آدمی آپریشن کر لے گا؟ جب تک کہ وہ کسی ماہر کے ماتحت سیکھے نہیں، تب تک کہ واقعی کیا وہ خود ماہر بن سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ جو بس پڑھ کے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، وہ بعض اوقات نقصان بھی کر دیتے ہیں، بلکہ اکثر نقصان کرتے ہیں۔ تو کتاب کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن کتاب کے سمجھنے کے لیے کتاب کا سمجھانے والا بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب کتابیں نازل کیں تو ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے رسولوں کو بھی بھیجا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے سمجھا دیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا نازل ہوا ہے۔ تو کتاب تو اللہ نے دی، لیکن کتاب سمجھانے کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی ہے۔ معلوم ہوا کہ کتاب اہم ہے، اس کی ضرورت انسانیت کو ہے، اسی لیے تو اللہ نے نازل کی، لیکن وہ کافی نہیں ہے، اس کو سمجھانے والا بھی ہونا چاہیے۔ اور انبیاء کو اللہ چنتا ہے، رسولوں کو اللہ چنتا ہے اپنی کتاب کے سمجھانے کے لیے، لیکن جب دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں، انبیاء رسول چلے جاتے ہیں، ان کے وارث بنتے ہیں علماء، اور وہ اللہ کی کتاب کو اور رسول کے خطاب کو سمجھاتے ہیں۔ لہذا علماء کی اہمیت ہمیشہ سے تھی اور رہے گی۔ علماء کا دنیا سے جانا اس فہم کے مٹ جانے کا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے نصوص میں ہوتا ہے، اور ان کی تطبیق، ان کا پریکٹیکل اپلیکیشن ہر زمانے کے اعتبار سے کیسے ہوگا، یہ علماء جانتے ہیں۔ ان کے چلے جانے کی وجہ سے تطبیق لوگوں کے ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہے کہ کیسے عمل کریں، اس کو کیسے ہم اپلائی کریں اپنی لائف میں۔ تو یہ علماء کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی نہیں اٹھائے گا کہ اسے چھین لے لوگوں سے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے علماء کو دنیا سے اٹھاتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ دنیا میں جب عالم باقی نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ جب علماء نہیں ہوتے ہیں تو لوگ ایسوں کو پوچھتے ہیں جو آدھا علم رکھتے ہیں، ایسے لوگ جو عالم تو نہیں ہوتے ہیں لیکن عوام سے بہتر ہوتے ہیں، اور ان کے پاس گہرا علم نہیں ہوتا ہے، موٹا موٹا یہاں وہاں کا توڑ جوڑ کے کچھ باتیں انہوں نے پڑھی سنی ہوتی ہیں، بس وہ عام لوگوں کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ واقعی وہ صحیح حل لوگوں کو دے سکے۔ تھوڑی موڑی یہاں وہاں کی دوائیں جان لینا آدمی کو ڈاکٹر نہیں بناتا ہے، تھوڑا موڑا مشین یہاں وہاں سے ٹھیک ٹھاک کر لینا ایک انسان کو انجینئر نہیں بناتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں لوگ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ دین کے معاملے میں لوگ ہر ایسے انسان سے پوچھنے لگ جاتے ہیں جو تھوڑا موڑا جانتا ہو، جو پکا نہ ہو، بس کام چلانے کے اعتبار سے اس سے پوچھ لیتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ادھورے علم والے ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں اور مقام ان کا بن گیا ہے، تو پہلے تھوڑے سوالوں کے جواب دیتے تھے، بعد میں عزت بچانے کے لیے وہ ہر سوال کا جواب دینے لگتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ایک انسان دین کا جذبہ رکھتا ہے اور دین کی خدمت کرنے کے لیے دینی جذبے کے تحت لوگوں کی ہدایت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے پاس گہرا علم نہیں ہوتا ہے، وہ لوگوں کی گمراہی دیکھ کر فکر کرتا ہے کہ کسی طرح سے ان کو ہدایت پر لایا جائے۔ مردوں میں، عورتوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں جذبہ ہوتا ہے لوگوں کی ہدایت کا، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت ملے۔ وہ کسی طرح سے جتنا علم ان کے پاس ہوتا ہے، 1 کو 2 کو 3 کو سمجھاتے ہیں،
بعض اوقات ان کی بات لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے، ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی بولتے ہیں لوگ اس کو ماننے لگ جاتے ہیں، اور اکیلے انسان کے ساتھ 2-4 لوگوں کی جماعت بن جاتی ہے، پھر 4 کے 10 ہوتے ہیں، 10 کے 20 ہوتے ہیں۔ جب مقبولیت ملتی ہے تو لوگ اسی سے پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ اب پہلے یہ موٹی موٹی 2-4 باتیں بتاتا تھا بس نصیحت کی، لیکن جب لوگوں میں مقبولیت ہوتی ہے تو لوگ اس کو علم والا ماننے لگتے ہیں، لوگوں کی ایکسپیکٹیشن اس سے بڑھ جاتی ہے، لوگوں کی امیدیں اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اب لوگوں کی امید دیکھتے ہوئے یہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ ہر معاملے میں ان کے سوال کا جواب دے۔ وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو اپنے پاس جوڑے رکھنے کے لیے، اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے وہ ہر مسئلے پر بولنے لگ جاتا ہے۔ وہ لوگوں کی چاہت پوری کرنے کے لیے، ان کو اپنے سے باندھ کے رکھنے کے لیے، اپنی عزت بچائے رکھنے کے لیے ہر مسئلے میں بولنے لگتا ہے اور ہر سوال کا جواب دینے لگتا ہے، اور یہیں سے فتنہ شروع ہوتا ہے، یہیں سے گمراہی آتی ہے کہ انسان اپنی حدیں بھول جاتا ہے۔ سلف کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان سے کچھ پوچھا جاتا اور وہ نہیں جانتے ہوتے تو فوراً کہہ دیتے لا ادری، میں نہیں جانتا، بلکہ جو مسائل وہ جانتے اور مجلس میں کوئی زیادہ جانکار موجود ہوتا تو فوراً کہتے کہ فلاں سے پوچھیے۔ اور یہ ہمیشہ سے ادب رہا ہے کہ دینی مجالس میں زیادہ علم والا یا بڑی شخصیت جب موجود ہو تو علماء بھی اپنے سے بڑے کی طرف لوگوں کو پھیر دیتے تھے۔ کبھی یہ واقعی حقیقت کی بنیاد پر ہوتا، کبھی گمان کی بنیاد پر ہوتا۔ بعض اوقات ایک جیسے لوگ ہوتے ہیں، ایک لیول کے لوگ ہوتے ہیں، اقران، لیکن پھر بھی وہ تواضع کے طور پر کہتے ہیں کہ فلاں صاحب سے پوچھیے، فلاں شیخ سے پوچھیے، وہ زیادہ جانتے ہیں۔ تواضع کے طور پر خود جواب دینے کی بجائے، خود لوگوں کا نور نظر بننے کی بجائے، مرکز بننے کی بجائے توجہات کا تواضع کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر وہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ ان سے پوچھیں، اور یہ ہمیشہ سے ادب رہا ہے علماء کا۔ لیکن ایک دور پھر ایسا آیا جو میڈیا کا تھا، جب میڈیا میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے جینٹلمین، اور انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا ایک نیا انداز اپنایا، جس میں وہی جو دنیاوی اداروں میں ہوتا ہے، جس کو آپ کارپوریٹ لیول کی ٹریننگ یا وہاں کے لیول کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے انداز آپ کہیں، جہاں انسان اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے، جہاں انسان لوگوں کو اپنے آپ سے اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو یہ جو ویسٹ میں اس طرح کا مزاج لوگوں میں تھا، جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے جو سپیکرز تھے، ان کا طریقہ یہی ہے، بن سنور کے بولنا، سٹائل میں بولنا، ایسے انداز میں بولنا کہ لوگ ان کی بات قبول کریں اور لوگ ان سے جڑیں۔ وہ بزنس ماڈل ہے، وہ بزنس ماڈل ہے جس میں وہ بڑی بڑی فی رکھتے ہیں اور لوگوں سے بڑی بڑی قیمتیں وصول کرتے ہیں، ان کو جینے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ٹینشن کا علاج کیا ہے، بیوی شوہر کیسے رہنے چاہیے، فیملی لائف کیسی ہونی چاہیے، اپنے میدان میں اسکل کیسے پیدا کریں، گولز کیسے اپنے ڈیفائن کریں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایک بزنس ماڈل ہے جس میں بڑی بڑی رقمیں بولنے والا لیتا ہے اور لوگوں کو اس کی بیس پر ٹریننگ دیتا ہے، کھانے پینے کا وہ سارا سسٹم، ہوٹلوں میں پروگرام ایسے ہوتے ہیں۔ یہ جو دعات اسلام کے نام پر کھڑے ہوئے، ان کا طریقہ کار اس ماڈل کے اوپر تھا۔ انہوں نے اس طریقے کو نہیں اپنایا جو سلف کا تھا، جس میں زیادہ بن سنور کے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جس میں بہت زیادہ روشنیاں کرنا اور بہت زیادہ اسٹیج سجانا اور لوگوں کے سامنے نکھر کر اور اترا کے بولنا اور ایسے انداز میں بولنا کہ چھا جائے لوگوں کے اوپر۔ یہ جو طریقہ ہے، یہ اس طرح کے جو لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے مغرب سے انفلوئنس ہو کر، کبھی ان کی ٹکر پر بھی کہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو ہم ان سے اچھا کریں گے۔ یاد رکھیے، جب کسی سے کمپیٹ ہم کرتے ہیں
تو سملیرٹیز اس کی اپنانی پڑتی ہیں. مقابلہ آرائی مشابہت پیدا کرتی ہے. جس سے آگے بڑھنے کی انسان کوشش کرتا ہے اسی کی سمت میں دوڑنا بھی پڑتا ہے. بھئی آپ کسی سے ریس لگائیں، ظاہر بات ہے کہ آپ کہیں اور نہیں دوڑیں گے، آپ کو اس سے آگے دوڑنے کی کوشش کرنا پڑے گا. اس میں غلطی آپ یہ کریں گے کہ ڈائریکشن اس کی چنیں گے. لوگوں سے جیتنے میں بعض اوقات انسان ان کی سمت میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی ہوا. ایسے لوگ کھڑے ہوئے جن کے دل میں لوگوں کی ہدایت کا جذبہ تھا، لیکن نیت صرف اچھی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ نیت کے اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ طریقہ کار بھی صحیح ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لوگ کھڑے ہوئے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، سماج کو بہتر بنانے کے لیے، اصلاح کے لیے امت کی، انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ نمایاں کرنا شروع کر دیا. ان میں سے بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے شروعات کی غیر مسلموں کو دعوت دینے اور کمپیریٹیو ریلیجن کے نام پر ڈیبیٹس اور ان کو لوگ غیر مسلموں کو اسلام کے محاسن، اچھائیاں بتانا. اور پھر ایک چھوٹے دائرے میں وہ مشہور ہوئے اور دائرہ بڑھتا گیا، اور آدمی شہر سے ریاست میں، ریاست سے ملک میں، اور ملک سے عالم میں مشہور ہو گیا. پہلے ویڈیو کیسٹ کا زمانہ تھا، پھر سی ڈی کا آیا، پھر اس کے بعد میں نیٹ ورکس، ٹی وی نیٹ ورک ہوئے، اور اس کے بعد میں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. اور یوٹیوب نے نااہل کو بھی مشہور کرنے کا ایک طریقہ بتا دیا. جو لائق نہیں ہے وہ بھی مشہور ہو سکتا ہے. یہ یوٹیوب کے دور کی حقیقت ہے. بس اپنا چینل بنا لیا اور اس پر جو جی میں بولنا شروع کر دیا، کوئی نہ کوئی آ کے اس ڈالی پہ بیٹھے گا، اس کے چینل سے سنے گا، اس کی کسی نہ کسی کو تو پسند آئے گی. بازار میں مٹی بیچنے والے کے پاس بھی لوگ خریدنے والے مل جاتے ہیں. سڑے ہوئے پھل بھی آدمی بیچتا ہے تو اس سے بھی خریدنے والے ہوتے ہیں. یہ جو لوگ تھے انہوں نے مغرب والا طریقہ اپنایا اور لوگوں میں کھڑے ہو کر ایسے انداز میں بات کی کہ لوگوں کو بھی وہ پسند آتا ہے. انہوں نے ویسے جو بڑے بڑے شوز ہوتے ہیں اس انداز میں دینی پروگرام کرنے شروع کیے، اور وہ سارا جو ہالی ووڈ میں ہوتا ہے وہ اس کو دینی میدان میں لے کر آئے. لوگوں کا مزاج بگاڑ دیا. سوال پوچھیے جواب ملے گا. سلف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نہیں جانتا بولنے کی جرات رکھتے تھے، کیونکہ ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ ہم کو مانیں یا نہ مانیں، ہم کو بڑا مانیں. ان کی چاہت نہیں تھی، اور ایک عالم کی ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ جو کارپوریٹ ماڈل دعوت کے میدان میں داخل ہوا، بزنس ماڈل جو دعوت کے میدان میں آیا، اس میں یہ تھا کہ آپ کو ہر سوال کا جواب دینا ہے، ورنہ آپ کی عزت کم ہو جائے گی. اور پھر توڑ مڑوڑ کے جس طرح سے بھی چاہے انسان جواب دینے لگ گیا، چاہے کتنا ہی بیہودہ جواب کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی نانسنس کیوں نہ ہو. آدمی بس یہ کہ میں ہر چیز کا جواب دیتا ہوں، آپ کچھ بھی پوچھیے. یہ صرف نبی کا مقام ہوتا ہے، یا پھر ایسا آدمی جو بہت جانکار ہو، وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ آپ کو جو پوچھنا ہے پوچھ سکتے آپ. اتنی بڑی جرات واقعی عقل مند آدمی نہیں کر سکتا ہے. علم والا آدمی سوال سے بھاگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جواب کو ذمہ داری سمجھتا ہے، شرف نہیں. یعنی میں نے 10 سوال آپ نے پوچھے، میں نے 10 کے جواب دے دیے، تو دیکھیے مجھ کو کتنے میڈل مل گئے کہ میں کتنا سمارٹ ہوں، کتنے جواب دے سکتا ہوں. کوئی بھی سوال آئے میں جواب دے سکتا ہوں. میں نے اپنے آپ کو پروو کر دیا کہ میں ایکسلنٹ ہوں، میں بہت بڑا ہوں.
اور پھر یہ ہوا کہ اب میں بہت تجزیہ کر رہا ہوں، تفصیل سے جا رہا ہوں، آپ سمجھیے اس کو، یہ ہم کو اس سے بچنا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ انسان سے اللہ کا خوف بھی نکل گیا کہ واقعی وہ صحیح جواب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے۔ پھر ہر جواب پر کرائے کے تالی بجانے والے بھی مل گئے، اور قوم ایسی ہے بھی، قوم یہ سب چیزیں تماشے پسند کرتی ہے۔ بھیڑ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اس طرح کے میلے ٹھیلے پسند ہوتے ہیں کہ ان کو جواب سمجھ میں نہ بھی آئے تو تالی بجانے کا شوق ہوتا ہے کہ ہمارے آدمی نے جواب تو دے دیا، پھر چاہے کتنا ہی بیہودہ اوٹ پٹانگ جواب کیوں نہ ہو۔ یہ جو مزاج بنا، اپنے آپ کو گلوریفائی کرنا، جس کو آپ سیلف پروموشن کہیں، یہ ویسٹ کا طریقہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پروموٹ کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمارے سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن پھر وہ شرم بھی ختم ہو گئی، چونکہ جب مقابلہ آرائی کرنا ہی ہے ویسٹ سے، وہ شرم بھی ختم ہو گئی کہ انسان اپنے منہ سے اپنی تعریف کرے۔ پھر بڑے بڑے چندے لینے کے لیے اپنے آپ کو گلوریفائی کرنا اور اپنے اچیومنٹس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا بھی جائز قرار پایا۔ یہ ساری چیزیں جو ہوئیں، اس میں ایک بڑا نقصان جو میں اسی تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ علماء سے پھیر کر اپنے سے جوڑنا۔ علماء چھوٹے ہو جائیں، میں بڑا بن جاؤں، میری تصویر بڑی ہو، باقی سارے علماء کی پوسٹر میں تصویریں چھوٹی ہوں، یہ مزاج بن گیا کہ یہ بڑا ہے، باقی سب چھوٹے ہیں، یہ اصل ہے، باقی سب ایکسٹرا ہیں، یہ سن ہے، باقی سارے پلانٹس ہیں جس کے اطراف گھومتے ہیں۔ اور جوابات اگر آپ سنیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ جوابات بالکل اوٹ پٹانگ جواب ہیں، بیہودہ جوابات ہیں۔ صحیح جوابات بھی کچھ ہیں، سب غلط جواب نہیں ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ جب انسان مقبولیت پا لیتا ہے تو اس کے اندر ایک قسم کا کبر اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر بوسٹنگ ایک اعتبار سے علمی ادب بن جاتا ہے کہ آدمی اپنی ڈینگیں مارنے لگے، اپنی بڑائیاں کرنے لگے۔ یہ چبھ رہی ہوگی بہت سارے لوگوں کو بات، اور میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ چبھے۔ یہ گھٹیا طریقہ ہمارا دعوت کا نہیں ہے۔ پھر سوال پوچھنے والے کو ذلیل کیا جائے جبکہ وہ جینوئنلی پوچھ رہا ہو، صرف اس وجہ سے کہ آپ بڑے ہیں۔ سوال پوچھنے والے کا انسلٹ کیا جائے، اس کو بتایا جائے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ ساری دنیا جب دیکھے اس طرح کے سوال و جواب کے منظر کو، جس میں سوالوں کا جواب، سوال مشرق میں ہے تو جواب مغرب میں، لیکن بس ہم نے جواب تو دے دیا ہے، چاہے دونوں میں کوئی مطابقت نہ ہو، چاہے دونوں بالکل ایک مختلف سمت میں ہو، سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے، اور ہر جگہ چیلنج کا ماحول بنا دینا، اپنی بڑائی بیان کرنا، دوسروں کو ذلیل کرنا، یہ سارا جو معاملہ بنا ہے، اور ہر سوال کا جواب دینا۔ کسی ایک سوال کے بارے میں بھی یہ نہ کہا جائے کہ میں نہیں جانتا۔ یہ ان لوگوں کی علامت ہے جو منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں۔ آپ کو واقعی علم والا ایسا ملے گا جو جاننے والی بات کو بیان کرے، اور جب نہ جانتا ہو تو اس کو شرم محسوس نہ ہو کہ وہ کہہ دے میں نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آ اور کہا کہ بتائیے زمین میں سب سے بہترین زمین کون سی، اور کون سی زمین سب سے بدترین؟ آپ نے کہا لا ادری حتی اسأل جبریل، میں نہیں جانتا، جب تک کہ میں جبریل سے پوچھتا نہیں بتا نہیں سکتا۔ پھر جبریل آپ کے پاس آئے اور آپ کو بتایا سب سے بہترین جگہیں مساجد ہیں اور سب سے بدترین جگہیں بازار ہیں۔ سوچئے، اللہ کا نبی ہے، لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا۔
حدیث جبریل میں آپ دیکھیے قیامت کا وقت پوچھا، کیا کہا؟ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، پوچھنے والا، بتانے والا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہ کیریکٹر کی مضبوطی ہوتی ہے کہ انسان میں نہیں جانتا بولنے کی ہمت رکھتا ہو۔ جو آدمی ڈرتا ہو، انسیکیور ہو کہ میں نہیں جانتا بولتے ہی لوگ مجھ سے کٹ جائیں گے اور لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کس کو نہیں معلوم۔ یہ انفرمٹی آف کیریکٹر ہے، کردار کی کمزوری ہے۔ یہ ایک جری آدمی، ایک اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہی بول سکتا ہے میں نہیں جانتا۔ تو یہ جو اس حدیث کے تناظر میں کہہ رہا ہوں، اسی لیے کہ یہ دور میڈیا کا ہے اور ہر آدمی پیچھے والوں کے لیے غلط نمونہ بن جاتا ہے۔ ایک آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو اور وہ فیمس جب ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے سماج کی کہ شہرت اصولوں کو بگاڑنے میں کافی دلیل بن جاتی ہے۔ ایک آدمی غلط طریقے سے کامیاب ہو جائے تو پیچھے والوں کے لیے وہ نمونہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کی غلطی نہیں رہتی، کیونکہ سکسیس ڈیفائن کرتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ کتنا بےہودہ اصول ہے۔ کسی کا سکسیس اس کے غلط طریقے کو صحیح نہیں کر دیتا، شہرت انسان کے طریقہ کار کی تصحیح نہیں کرتی ہے، اس کی میتھڈالوجی کو صحیح نہیں بنا دیتی ہے۔ آدمی 4 لوگوں کا ایکسیڈنٹ کر کے ان کی جانیں لے کر فٹ پاتھ سے گاڑی چلا کر کسی طرح سے اپنے گھر تک پہنچ جائے، منزل تک پہنچ جانا، کامیاب ہو جانا، یہ اس کو صحیح نہیں بناتا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں شہرت کے اسباب بڑھ جانے کی وجہ سے صحیح غلط کی تمیز ہلکی ہو گئی ہے۔ پھر بعض اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے اتنا سارا کام انہوں نے کیا ہے، اتنا مشہور ہے، آپ کون ہیں؟ بڑے بڑے علماء بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی وہ مقبولیت نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے وہ جگلری اور ٹرکری استعمال نہیں کی جو ٹیکنالوجی کے راستے سے ہو سکتی ہے۔ بڑے شیخ الحدیث مشہور نہیں ہیں، لیکن ان کے جو شاگرد ہیں یہ مشہور لوگ ان کی جوتیوں میں بیٹھنے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ شاگردوں کے، علماء کی تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر ایسا آدمی بھی شہرت پا لیتا ہے جس کو سلیقے سے قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، وہ قرآن پڑھنے میں غلطی کرتا ہے۔ یہ میں کسی آدمی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح سے۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں فلاں کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، نہیں۔ میں ایک بڑی مثال بیان کر رہا ہوں جو عالمی سطح پر شہرت پا چکی ہے، لیکن میں پبلک کا فلا بتا رہا ہوں کہ ہماری مینٹالٹی کتنی گر جاتی ہے، ہم کہاں چلے جاتے ہیں اور سماج کہاں جاتا ہے، اس کا پیمانہ کتنا غلط ہو جاتا ہے، کرائیٹیریا اس کا کتنا غلط ہو جاتا ہے، ناپنے کا، دیکھنے کا، تولنے کا، جانچنے کا۔ یہ مینٹالٹی ہے جو موجودہ دور میں پیدا ہوئی ہے، اور حدیث میں اسی کا بیان ہے کہ علماء اور غیر علماء، نیم حکیم اور حکیم میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ بعد کے دور کا بگاڑ کیا ہوگا، کیوں برباد ہوں گے لوگ، کیوں برباد ہوں گے وہ علماء نہیں ہوں گے۔ وہ علماء کی بجائے ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جائیں گے جو ٹھیک سے جانکار نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ اس دور کی بات بتائی جا رہی ہے جب علماء نہیں رہیں گے، تب بھی لوگ ایسوں کی بات مان کے گمراہ ہو جائیں گے۔ اس سے بدقسمت کون ہو سکتا ہے کہ علماء موجود ہوں اور پھر بھی وہ ایسے لوگوں کے دھوکے میں آ کر گمراہ ہو جائے؟ بتائیے اس سے بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کہہ سکتا ہے علماء نہیں تھے اس لیے ہم نے ان سے پوچھا، ہاں غلط، پھر بھی وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ فضلوا واضلوا،
کہ ایسے دعات، ایسے رہنما خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے، تو دوسرے گمراہ ہوں گے نا۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے علماء تو نہیں تھے نا، پھر علماء ہیں آج، پھر بھی آدمی کتنے لوگ بھیجتے ہیں، لنکس بھیجتے ہیں، یہ فلاں کو سن سکتے ہیں کیا؟ خواتین میں آپ دیکھیے، یوٹیوب پہ خواتین آئیں، پردہ نہیں ہے، کچھ کو پردہ ہے لیکن ان کی آواز ایسی ہے کہ اگر کوئی سن لے تو ان کی طرف متوجہ ہو جائے، بن کے بولنا، جیسے کوئی ڈرامہ کا ریہرسل ہو رہی ہو، ایسے انداز میں بولنا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اپنی آواز میں ایسی لچک پیدا نہ کرو کہ کسی کے دل میں اگر بیماری ہے شہوات کی تو وہ تمہاری طرف متوجہ ہو کر امیدیں باندھنے لگے تم سے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ امہات المؤمنین سے کہا جا رہا ہے، جو مسلمانوں کی ماں ہیں۔ ماں کے بارے میں تو آدمی نہیں سوچتا ہے کچھ، ان سے کہا جا رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے انٹرنیٹ پہ بولنے والیاں، نہیں ہم ایسے نہیں ہیں، شیطان اچھوں کو کام پہ لگا دیتا ہے۔ شروعات میں آدمی ویسا نہیں ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے بنتا چلا جاتا ہے، دھیرے دھیرے بنتا چلا جاتا ہے، وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی بنائے رکھو۔ شیطان ممنوع پیڑ کے پاس لے کے جاتا ہے، جس سے اللہ نے قریب جانے سے منع کیا ہے، اس پیڑ میں سے کھانے لگاتا ہے۔ آج دیکھیے دھیرے 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 دھیرے، ایک دم سے نہیں ہوتا۔ پہلے عورت آئے گی، پردے والی آئی، انٹرنیٹ پہ آئی، بیٹھ کے درس دینا شروع کر دیا۔ دوسری عورتیں، اگلی نسل، اگلے لوگ، بعد والے اس کو دیکھتے، فلانی بھی تو آتی ہے نا انٹرنیٹ پہ، تو اس کی شہرت دلیل بن جاتی ہے کہ جب انہوں نے کیا تو ہم بھی کریں گے۔ دوسری لیکن جب آتی ہے تو چہرہ نہیں ڈھانپتی وہ، کیونکہ بولیں کیسا، بولنے نہیں آتا نا، تھوڑا دم گھٹتا۔ اور اس صرف عورتوں کے لیے ہم کر رہے ہیں، کہ وہ چہرہ کھول کے آتی ہے لیکن ٹھیک ٹھاک پردے میں آتی ہے۔ اس کو دیکھ کے دوسری انسپائر، تیسری انسپائر ہوتی ہے، پھر وہ آتی انٹرنیٹ پہ۔ لیکن اب وہ کیا کرے گی؟ کاجل لگا کے آئے گی کہ تھوڑا کیمرہ جو ہے نا اس میں ٹھیک ٹھاک سلیقے سے تو آنا چاہیے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، حدیث میں بھی تو ہے نا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے ہے۔ ہماری نیت صاف ہے، ہم مردوں کے لیے کر ہی نہیں رہے۔ چوتھی جب آتی ہے تو وہ زیب و زینت کے ساتھ آتی ہے، کیونکہ ہم اچھے گھر کے ہیں، اچھا کپڑا، اچھے زیور سب کے ساتھ آئے گی۔ پانچویں آتی ہے، لپسٹک لگا کے بھی آتی ہے، منع کہاں ہے؟ دھیرے 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 ایک کے بعد ایک چھٹی آئے گی تو پیچھے سے بیک گراؤنڈ میوزک بھی بجنا شروع ہو جائے گی، پھر ترانے بھی آتے ہیں، نظمیں آتی ہیں، نشید آتے ہیں، پھر سب کچھ ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایک دم سے نہیں ہوا۔ علماء کیوں منع کرتے ہیں شروع میں؟ علماء ہمیشہ برے ہی دکھائی دیتے ہیں، یہ کسی کو ترقی کرنے دیتے نہیں، انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے اس کے اوپر، انہوں نے میدان پر قبضہ کر رکھا۔ ویسے ہی جیسے ڈاکٹروں کے بارے میں بولا جائے، یہ کسی اور کو علاج کرنے دیتے ہی نہیں، کوئی بولتا نہیں ایسا ان کو، کسی اور کو علاج کرنے دیتے نہیں۔ کوئی آدمی ان لوگوں کا بھلا چاہے اور علاج کرنا شروع کر دے، چھوٹا موٹا اپنا کلینک بنا کے ان سے کم فی لے، فوراً پولیس آتی ہے اور وہ اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ غلط ہے یہ، سوچئے۔ کوئی بولتا نہیں، بولتے نہیں بھائی یہ غلط، ڈاکٹر کا اس کو سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے، اس کے پاس اس کو اجازت ہی نہیں ہے۔
یہ اپنے طور پر کر رہا ہے، کوئی مر جائے گا اس کی وجہ سے، اچھا کیا اس کو بند کر دیا۔ سوچئے دنیا کے بارے میں لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں جو روکتے ہیں ایسے لوگوں کو جو لائق نہیں ہوتے، لیکن دین کے معاملے میں جب علماء منع کریں تو علماء کے دشمن بن جاتے ہیں، علماء کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات اتنے سارے علماء ہوتے ہیں لیکن خواتین کا ایک اپنا شوق ہوتا ہے، ہم عورتوں کو ہی سنیں گے، باجیات کو سنیں گے، ہم فلانی انٹرنیٹ پہ اس کا ایک کورس چل رہا ہے، فلانی انٹرنیٹ۔ دیکھیے حلقات میں علماء کی رہنمائی میں خواتین اگر کچھ علم حاصل کرنے کے بعد خواتین میں چھوٹے سے دائرے میں اپنے اپنے دین لوگوں کو سکھائیں، موٹی موٹی باتیں سکھائیں، مفتی نہ بنیں، قاضی نہ بنیں، مفسرہ نہ بنیں، بڑی اپنی حدوں میں رہتے ہوئے جو روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں خواتین کو سکھائیں، اور ان کی مشکل سوالات کی بجائے آسان آسان جو موٹے موٹے سوال ہوتے ہیں جس میں کوئی بڑا معاملہ نہیں ہوتا ہے جواب بھی دے دیں تو چلتا ہے، بشرطے کہ علماء کی طرف سے ان کو اجازت ہو اس کی۔ لیکن عالمی سطح پر انٹرنیٹ پہ آ جانا، اپنے ادارے قائم کر لینا، اس میں فی رکھنا یا بغیر فی کے بھی، بغیر فی سے ہوتا تو کیا صحیح ہو جاتا؟ بعض اوقات ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ فی نہیں لیتے ہیں، وہ لوگ فری میں پڑھاتے ہیں۔ بھائی بعض بابا لوگ بھی فری پڑھاتے ہیں، فری علاج کرتے ہیں، تو کیا صحیح ہو جائیں گے وہ؟ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر وہ شروع کر دیتی ہیں، میرا ایک چینل ہے اور اس کے اوپر پورے کورسز چل رہے ہیں، ویب سائٹ بنا دیا اور پورا ایسا اس پر پڑھیں، جبکہ وہ خود ٹھیک ڈھنگ سے دین کو سمجھانے لائق نہیں ہوتے ہیں، ان کو صحیح عقیدہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کیا ہے۔ اب عوام کو تو وہ صحیح دکھتے ہیں، عوام کو صحیح دکھتے ہیں، کیا غلط ہے ان کے اندر؟ صحیح تو بولتے ہیں۔ وہی یہ ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ فلانے کمپاؤنڈر نے غلط دوا دی ہے، پبلک کیسے معلوم کرے گی؟ اس کو تو پڑھنا نہیں آتا چٹھی پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ جانتا ہے جس کے پاس علم ہے، لیکن عوام چونکہ علماء سے کٹی ہوئی ہوتی ہے، علماء کے اوپینین کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو صحیح بولتی ہے، جس سے کیونکہ وہ خاتون ہے نا تو ایک اس سے دل جڑا ہوا ہوتا ہے، ہماری فوج ہے یہ، خواتین کے سپورٹ نہیں کریں گی تو اور کس کا کریں گی؟ لیکن یاد رکھیں کہ علم ہے، حق ہے۔ اگر کوئی خاتون، جسے ہم حضرت عائشہ کے بارے میں ہی تو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ سب، کہ انہوں نے کس طرح سے دین کی خدمت کی، ہم اس کے منکر نہیں ہیں کہ خواتین بھی دین کا کام کریں اپنے میدان میں، اپنے دائرے میں۔ لیکن موجودہ دور میں یہ میں تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بیماری بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ موجودہ دور میں حدیں پار کر کے پردے وغیرہ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عورتوں کا اس طرح سے نمایاں ہونا انٹرنیٹ پہ، اور مردوں کے درمیان عورتوں کے درمیان دین کی خدمت کا کام کرنا اس طرح سے، یہ بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھولے گا، بلکہ اگر اس کو کوئی فتنہ کہہ دے تب بھی تعجب کی چیز نہیں ہے۔ تو ایسے بہت ساری خواتین انٹرنیٹ پر بالکل اب تو یعنی پردے کا تو وہ معاملہ بھی نہیں، دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا وہ بھی۔ تو یہ دونوں باتیں میں نے بیان کی جو کارپوریٹ لیول کے مردوں میں دعوت دینے والے ہیں، اور اسی ماڈل کو بڑھا کر شہرت پسندی، تعریف اپنے ادارے کو چمکانا، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بڑے بڑے ڈونیشن لینا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اچھا نہیں ہے۔ اور اسی نہج پر پھر پیچھے والے چلنا شروع کرتے ہیں، یہ اور بڑی مصیبت ہے۔ یہ کامیاب ہونے کے بعد میں، شہرت پانے کے بعد میں، ہر آدمی وہی ڈرامہ کرنا شروع کرتا ہے جو اس سے پہلے والے نے کیا ہے۔ ہاتھ یہاں رکھنا چاہیے بولتے وقت میں، ٹوپی ایسی ہونا چاہیے،
چاند اس کا آگے آنا چاہیے، ستارے پیچھے جانا چاہیے، سب فضول باتیں ہیں. یہ جو آدمی ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہے اس کی عقل صحیح نہیں ہے، اس کی عقل صحیح نہیں ہے. یہ سارا ڈرامہ سلف نہیں کرتے ہیں. اسلام میں سادگی ہے، اسلام کی بیوٹی اس کی سمپلسٹی ہے. یہ سارے ڈرامے مغرب میں ہوئے اور تھوک دیے ان لوگوں نے ان چیزوں کو. اب وہ سمپل بولتے ہیں، وہ ڈرامہ نہیں کرتے ابھی، کیونکہ وہ لوگ سب کچھ چکھ کے اب اس کے بعد میں پھینک دیے ان لوگوں نے سب اٹھا کے. ہم اس کو چن رہے ہیں، ان کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں کو، اور چبا رہے ہیں اس کو. اس سے بچنا چاہیے. ڈرامہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے. سیدھا سادہ دین اللہ کا ہے، اس کو ہم سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لیکن اپنی حدود کو ہم یاد رکھیں، اپنی حدود کو ہم یاد رکھیں. یہ جو حدیث میں نے بیان کی، بات بہت طویل ہو گئی، لیکن یہ ضروری ہے. ہم لوگ مر گئے تو یہ چیزیں رہ جائیں گی بولنے کی، یہ بتانا ضروری ہے. آنے والا دور اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اور اس میں کیا ہوگا؟ اب اللہ ہی مالک ہے، بس اللہ ہی خیر کا معاملہ کرے. صحابہ کے ویڈیوز بنائیں گے، امیجنری ویڈیو بنائیں گے. عورت آ جائے گی، آپ اس کو فوٹو دے دیے، وہ ویڈیو بنا رہا ہے. اور جو بھی عورت کو تقریر کرنی ہوگی آواز اس کی ہوگی، بلکہ آواز بھی کلون کر سکتے ہیں. بس وہ اسکرپٹ اس کو دے دے گی اور وہ بیٹھ کے بیان دے رہی ہے. بڑی آسانی کے ساتھ میں سب کچھ ہوگا. سوال لوگ پوچھ رہے ہیں، جوابات وہ دے رہی ہے. روبوٹ بنا کے چھوڑ دیا اس کے اوپر، چیٹ باٹ، اور وہ بالکل ایسا ہوگا جیسے سوال پوچھو جواب ملے گا. اسی کی ضمن میں آ رہا ہے سوال جواب. اس حدیث کے اوپر جتنا بولا جائے کم ہے. کہ جا رہے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ چیٹ جی پی ٹی، جیمنائی، گروک اور اس طرح کے جتنے بھی اور بھی 50 قسم کے بھائی بہنیں جتنے بھی ہیں یہ رشتہ دار، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو بھی اپلیکیشنز یا ویب سائٹس ہیں، سروسز ہیں. اب ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا اب تو برادرز کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب تو یہ بڑے بھائی آ گئے ہیں. چیٹ جی پی ٹی انہی سے پوچھ لیں گے، کہاں علماء سے پوچھیں گے. اور لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں، اے آئی سے، اس طرح کے جو بھی اپلیکیشنز ہیں دین کے معاملات ان سے پوچھ رہے ہیں. فلاں چیز جائز ہے کیا؟ فلاں چیز صحیح ہے کیا؟ غلط ہے کیا؟ یہ اسی کے ضمن میں آتا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ جب آپ پرپلیکسٹی، چیٹ جی پی ٹی یا اسی طرح سے جو بھی اس طرح کے ویب سائٹ یا اپلیکیشنز ہیں، جب آپ ان سے پوچھتے ہیں اور اسپیشلی وہ آن لائن ہوتا ہے، جو بھی آپ سوال پوچھتے ہیں وہ سارے ویب سائٹس پر جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس میں سرچ کرتا ہے. اس کے ڈیٹا بیس میں اس کی جو معلومات اس کو دی گئی ہے اس میں وہ تلاش کرتا ہے، اور وہ جواب میں سے کوئی ایک چن کر اس کا اپنا الگوریدم ہے، اس کے حساب سے جواب دیتا ہے. آپ کسی عالم کے بارے میں پوچھئے یہ کون ہیں، اور آپ الگ الگ اس پر آپ چیک کریں. کوئی بتائے گا کہ یہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، کوئی بتائے گا یہ فلاں شہر میں رہتے ہیں، سٹی میں، اور یہ فلاں ہیں، ان کی یہ آرگنائزیشن ہے، جبکہ ساری معلومات غلط ہوگی. کہاں سے لیا اس نے؟ فیس بک کے کسی کامنٹ سے لے لیا، کسی یوٹیوب کے کامنٹ سے لے لیا، کسی ویب سائٹ پہ کسی جاہل نے کسی عالم کے بارے میں کچھ اپنی طرف سے لکھ دیا. اس نے وہ سارے نیم سرچ کیا، سارا ڈیٹا سرچ کیا، اس میں سے توڑ جوڑ کے اپنی طرف سے بیان کر دیا. اب ہم نے وہ جواب لے لیا، اور ہم اس بنیاد پر اس کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں. فیوچر میں وہ کتنا ایڈوانسڈ ہوگا ہم نہیں جانتے،
لیکن آج اس کی بنیاد پر فیصلے کرنا زندگی کے، دین کے، عقیدے کے، یہ بہت غلط بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا استعمال اگر کسی رہنمائی میں ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اس پر ٹوٹلی ڈیپینڈ رہنا، مکمل طور پر اس پر اعتماد کر لینا، اس کو حرف آخر سمجھ لینا، یہ بہت بھیانک نتائج تک آپ کو لے کے جا سکتا ہے، بہت غلط جوابات بھی دیتا ہے۔ ہم نے خود ٹیسٹ کیا ہے، میں خود چیٹ جی پی ٹی وغیرہ میں تلاش کیجئے، ہم کو جوابات ملے، میں نے سیو کر کے رکھا ہوں اس کو۔ میں حیدرآباد میں بھی رہتا ہوں، یو کے میں بھی رہتا ہوں، اور میں پاکستان میں بھی رہتا ہوں۔ سوچئے، اتنی غلط معلومات وہ دیتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ ٹوٹلی اس پر ڈیپینڈ نہیں رہ سکتے۔ لیکن آج ایک طبقہ ہے جو کبھی چیزیں ملی نہیں تو خوش ہو جاتا ہے، چلو ایک ایسی چیز مل گئی جیسے چراغ مل گا کہ ہم کو اس کو گھسیں گے تو ہم کو جن نکلے گا اور جو مانگیں گے دے گا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ دھوکہ مت کھائیے، علماء سے جڑے رہیے۔ علماء سے مراد واقعی وہ لوگ ہیں جو گہرا علم رکھتے ہیں قرآن و سنت کا، جن کا عقیدہ اور منہج صحیح ہو، اور جن کی زندگی علم کے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں گئی ہو۔ یہ نہیں کہ ابھی فارغ ہو کے بچہ مدرسے سے باہر نکلا ہے، تازہ انڈے سے باہر آیا، ابھی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ اس کو تجربہ چاہیے، شیخ بننے سے پہلے اس کو تھوڑا تجربہ چاہیے۔ ابھی تو بس فارغ ہوا ہے، ابھی وہ طالب علم ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کی زندگی گئی علم کے سیکھنے سکھانے میں، وہ حالات جانتے ہیں، وہ تاریخ جانتے ہیں، گہرا علم رکھتے ہیں، اپنے ماحول کو جانتے ہیں، ایسے علماء جو تجربہ کار ہوں، جو علم کے گہرے ہوں اور اخلاق اور تقوی میں اچھے ہوں، پختہ ہوں، آپ ایسے علماء کو پکڑیے۔ علماء آج بھی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے دنیا علماء سے خالی نہیں ہوئی، اگرچہ پہلے کے مقابلے میں کم ہوتے جا رہے ہوں گے۔ اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد۔ اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں سے علم کو چھین لے، ولیکن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے۔ حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب کوئی عالم اللہ باقی نہیں چھوڑے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ جاہلوں کو اپنا سردار، رہنما، پیشوا بنانا کتنا نقصان لاتا ہے، کتنا ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ فرمایا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ علم، ان سے سوالات پوچھیں گے، سوالات پوچھے جائیں گے تو بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو گمراہی آتی کہاں سے ہے؟ علماء کی بجائے جہلا سے پوچھنے سے، علماء کی بجائے جہلا کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے دور رہیں جو عقیدے اور منہج میں کمزور ہوں اور علم کے گہرے نہ ہوں، نصوص سے ان کا کوئی لینا دینا نہ ہو۔ واقعی عالم بننے کے لیے قرآن کی آیات، احادیث اور عربی زبان میں اس کے کیا معنی ہیں اور سلف نے اس کو کیسے سمجھا ہے، یہ اگر آدمی کو معلوم نہ ہو، اصول معلوم نہ ہو کہ قرآن کی تفسیر کے اصول کیا ہیں، حدیث کے صحت اور ضعف کے اور رجال کے اصول کیا ہیں، اور اسی طرح سے فقہ کے اصول کیا ہیں، استنباط کیسے کیا جاتا ہے، دلائل کو کیسے سمجھا جاتا ہے، اگر نہیں ہے اس کے پاس، ایسا آدمی بہت بڑا بلنڈر کرے گا، بہت بڑی غلطی کرے گا۔ تو ایسے جواب دے گا کہ عقل مند کی عقل حیران رہ جائے گی، عقل مند کی عقل حیران رہ جائے گی۔ تو اور علماء نے کہا بھی ہے نا، الجہل یخلق الاعاجیب، جہالت عجائبات پیدا کرتی ہے۔ جاہل آدمی ایسی بات بول دیتا ہے
کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا بول دیا یہ. تو جہالت کے اپنے ایک عجائبات ہیں. اس حدیث میں معلوم ہوا کہ علماء دنیا سے جب چلے جائیں گے اور لوگ جاہلوں سے پوچھیں گے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اور حدیث بتا رہی کہ فضلوا واضلوا، یہ جاہل رہنما خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال پوچھنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ نیم حکیم سے یا نرے جاہل سے نہیں پوچھنا چاہیے، بلکہ علماء سے پوچھنا چاہیے تاکہ انسان گمراہی سے بچے. نمبر 5، بات بہت لمبی ہو گئی لیکن یہ بہت ضروری تھا. میں سوچ کے نہیں آیا تھا کہ اتنا سب اس پہ بولوں گا، لیکن چونکہ ضمناً یہ حدیث اور اس میں جو یعنی محتویات جس کو آپ کہیں، اس میں جو بات چھپی ہوئی ہے وہ موجودہ دور کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور یہ گمراہی آج کے دور میں پائی جا رہی ہے، تو اس کے لیے ضروری سمجھا گیا کہ اس بارے میں وضاحت کر دی جائے. 5ویں چیز یہ ہے کہ پوچھنے والا پوچھنے میں اپنی نیت کو بھی دیکھے. اس کی نیت خیر کی ہونی چاہیے، حق جاننے کی ہونا چاہیے، گمراہی سے بچنے کی ہونا چاہیے. تو پوچھنے والا محض تفریح کے طور پر بعض لوگ سوالات پوچھتے ہیں، علماء کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، ان کا علم جانچنے کے لیے، کبھی کسی اور نیت سے کرتے ہیں، کبھی ذلیل کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں، آگے بھی وہ آئے گا. اس نیت سے سوالات نہیں پوچھنا چاہیے. آدمی کی نیت طلب حق کی ہو، حق بات جاننے کے لیے پوچھے. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب السر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، کہ بہت ساری باتیں حتیٰ کہ منافقین کے نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے تھے. کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، لیکن میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا. مخافۃ ان یدرکنی، میری نیت پوچھنے میں ہوتی کہ کہیں نہ جاننے کی وجہ سے میں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. امام البخاری نے کتاب الفتن میں اس کو روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ شر پوچھتے تھے، فتنوں کے بارے میں، گمراہیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. لیکن کیا کہتے ہیں، میں کیوں پوچھتا تھا شر کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں، گمراہیوں کے بارے میں کیوں پوچھتا تھا؟ مخافۃ ان یدرکنی، کہ اس خوف سے کہ کہیں لا علمی کے سبب میں ان فتنوں میں، گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں. کہ گڑھا معلوم نہ ہو تو انسان کے اس میں گرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر آدمی کو معلوم ہو کہ یہاں گڑھا ہے تو پھر ایسا آدمی بچ کے جا سکتا ہے، چاہے وہ اندھیرے ہی میں کیوں نہ جائے. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ گڑھا بن رہا ہے، بنا ہوا ہے، تو مجھے یہاں سے نہیں جانا چاہیے، وہ سائڈ سے چلا جاتا ہے. اسی لیے انسان کا گمراہیوں کو جاننا، علماء کیوں بتاتے ہیں فلاں گمراہ ہے، فلاں غلط ہے، فلاں کتاب غلط ہے، اس لیے بتاتے ہیں کہ لوگ جانیں اور بچیں. نہ جاننے کی وجہ سے بعض اوقات انسان زندگی بھر ایک چیز پر رہتا ہے اور کسی نے اس کو بتایا نہیں کہ یہ غلط ہے. تو جہاں صحیح کا صحیح ہونا بتانا ضروری ہے، وہیں غلط کا غلط ہونا بتانا بھی ضروری ہے تاکہ لوگ جانیں. تو کہتے ہیں میں کیوں پوچھتا تھا غلط کے بارے میں؟ اس ڈر سے کہ کہیں میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ خیر کو پانے اور شر سے بچنے کی نیت سے سوال پوچھے، یوں ہی ٹائم پاس کے لیے سوال نہ ہو. بعض لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے، ایک ہی سوال ہوگا، اس عالم سے پوچھیں گے، اس عالم سے پوچھیں گے، پھر سے پوچھیں گے، 50 لوگوں سے پوچھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بس یوں ہی دیکھیں گے یہ کیا بولتے ہیں، دیکھیں گے کیا بولتے ہیں، جبکہ جواب ان کو مل چکا ہوتا ہے. لیکن کبھی علماء کا موازنہ کرنے کے لیے کہ ان کا علم کتنا ہے، کبھی بس تفریح کے طور پر یہ پوچھتے ہیں، اور ان کی زندگی میں سالوں سال سے اس معاملے میں عمل نہیں ہوتا ہے، عمل کی نیت نہیں ہوتی ہے، اپنی اصلاح کی نیت نہیں ہوتی ہے، اپنی دینی ترقی کی نیت نہیں ہوتی ہے. بس ان کو مزہ آتا ہے
تو وہ جو انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے سوال و جواب کا، اس لیے وہ سوال علماء سے پوچھتے ہیں۔ نیت اچھی ہونا چاہیے، انسان کی نیت، عمل کی نیت ہو کہ جو بھی بات سامنے آئے گی اس کا جو تقاضا ہے میں پورا کروں گا۔ علم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے علم حاصل کیا جائے، کیونکہ علم فی ذاتی ہی مقصود نہیں ہے، علم کے تقاضے ہیں، یا تو عقائد کی اصلاح یا اعمال کی اصلاح۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان علماء سے مشکل سوالات پوچھ کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان کو نہیں معلوم، دیکھو مجھ کو معلوم۔ مجالس میں جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، عالم سے پوچھا کوئی سوال، ذرا اس کے بارے میں بتائیے، عالم نے کہا مجھ کو نہیں، ابھی ذہن میں مستحضر نہیں ہے، میں دیکھ کے بتاتا ہوں۔ پھر دائیں بائیں دیکھ کے مسکرائے گا، دیکھو میں نے ایسا سوال پوچھا کہ ان کو بھی نہیں معلوم، بتاؤں اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ تو اپنے آس پاس کے لوگوں میں اپنی بڑائی جتانے کے لیے بعض اوقات انسان سوال کرتا ہے، یہ گندی نیت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ خاص کر کے اگر اس میں اپنی بڑائی کے ساتھ عالم کو کمتر ثابت کرنے کی نیت شامل ہو جائے تو یہ اور بھی زیادہ گندا ہو گیا۔ تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ علماء کی کم علمی کو بتانے کے لیے، کیونکہ کوئی بھی عالم ہو، کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، ہر مسئلہ ہر وقت اس کو مستحضر ہو ضروری نہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، آدمی صبح کوئی کتاب پڑھ لیتا ہے اور اس میں کوئی بات اس کو مل جاتی ہے، اب بولتا ہے دیکھو دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کیا نہیں ہے۔ تو صبح تو نے پڑھایا اس کو، تو اس کو تو معلوم ہو گئی، اب عالم کے پاس جا کے وہی 10 لوگوں کے درمیان پوچھتا ہے تاکہ اس کا علم لوگوں کے سامنے آئے کہ انہوں نے ایسا سوال پوچھا جو عالم کو بھی نہیں معلوم، اور پھر عالم نے جب کہا کہ نہیں معلوم تو انہوں نے بتایا کہ صحیح جواب یہ ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، تبارک اللہ، کتنا علم ان کے پاس ہے۔ جبکہ اس آدمی کو ڈھنگ سے دوسری چیزیں پوچھی جائیں تو اس کا الف با تا بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ ایک بات اس نے آج پڑھی ہے، اس کے مستحضر ہے وہ بات، بس وہ سب پہ ٹرائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، یہ بیماری ہے، یہ سائیکولوجیکل ایشو ہے، یہ بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے۔ یہ ویلیڈیشن کے لیے آدمی ایسا کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ وہ اپنے اندر کمتری کا احساس لیے پھرتا ہے، لوگوں میں اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی بڑائی آئے تاکہ لوگ اس کو سراہیں، تو وہ لوگوں کی تعریف پر پلتا ہے۔ جیسے آدمی ہوتا ہے نا کہ وہ خود سے سانس نہیں لے سکتا ہے تو اس کو کیا لگاتے ہیں؟ آکسیجن، وہ ہٹا دیں گے مر جائے گا یہ۔ تو کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب تک کہ لوگوں کی طرف سے ان کو تعریف واہ واہ نہ ملے وہ جی نہیں سکتے، وہ مر جائیں گے۔ ان کا وجود اس کا محتاج ہوتا ہے، وہ ان کی آکسیجن ہوتی ہے۔ لیکن یہ کمزوری ہے، ایسے آدمی کو کوئی صحت مند نہیں بولتا، یہ بیمار ہے، خود سے سانس نہیں لے سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اس سے باہر نکالیے کہ ہم لوگوں کی تعریف اور ان کی طرف سے جس کو ویلیڈیشن کہا جاتا ہے اس کے محتاج نہ ہوں۔ لوگ ہم کو بتایا بہت اچھے، تم بہت اچھے، تم بہت زبردست، اور پھر ہم خوش ہو گئے اندر سے، نہیں ڈیپینڈ ہونا ہے اس کے اوپر۔ ہمارا معاملہ اللہ سے ہونا چاہیے کہ بس ہم تو امیدوار ہیں اس بات کی کہ کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ دے تو اچھا، تو اچھی، تب جا کے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تب جا کے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ لوگوں کی تعریف بے قیمت ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ لوگوں کی تعریف جو ہے والٹائل ہوتی ہے، بہت ڈائنامک ہوتی ہے، بہت آج کچھ بولیں گے کل کچھ بولیں گے، آج آپ سب سے اچھے ہیں کل سب سے برے بھی ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کی یعنی لوگوں کی کا اوپینین بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ جیسے آدمی رات میں کروڑ بدلتا ہے، لوگوں کے اوپینین بدلتے رہتے ہیں۔ تو آپ اس پہ ڈیپینڈ رہیں گے اپنی شخصیت کے لیے کہ لوگوں کو آپ اپنا آئینہ بنا لیں کہ جیسا اس میں دکھ رہا ویسا میں ہوں۔ آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے، آپ کو خارجی اسباب کی محتاجی ہے اپنی آئیڈینٹی قرار دینے کے لیے کہ میں کیا ہوں، اچھا ہوں کہ نہیں ہوں۔ یہ سب چیزیں کمزوری کی علامات ہیں، یہ ویکنس ہے۔ انسان
اپنے آپ میں اپنے آپ کو جانتا ہو. آپ کو کوئی آ کے ڈیفائن کرے گا آپ کون ہو، آپ کیسے ہوں، دوسرا آپ کو بتائے گا. بچوں کا تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ بچوں میں وہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا ہے، اپنا پرسیپشن، اپنے بارے میں رائے قائم کرنا اتنا پاورفل نہیں ہوتا، لیکن بڑے ہونے کے بعد بھی یہ باقی رہے انسان میں، اور وہ محتاج بن جائے اس کا کہ اس کو جب تک کہ دوسرے مٹھائی نہیں دیں گے یہ خوش نہیں ہوگا. خاص کر کے دعات میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ دین کے نام پر کوئی کام کر رہے ہوں یا خدمت خلق کر رہے ہوں یا سیاست کے میدان میں ہوں، جب تک کہ لوگ ہم کو نہیں بولیں گے، تعریف نہیں سنیں گے، ان کو چین نہیں آتا ہے، اور ان کی ساری دوڑ دھوپ اسی تعریف کے سٹکرز جمع کرنے میں ہوتی ہے. زندگی اسی میں چلی جاتی ہے کہ وہ سارے اسٹیمپ جمع کرتے رہیں لوگوں سے. سچا مومن وہ ہے جو اللہ سے تعریف کا چاہت رکھنے والا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ مجالس میں اپنا علم کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. کوئی ہو جو جانے ہم کو، ہمارے کمالات کو جانے، ہماری سپیریورٹی کو جانے، ہماری ہڈن ٹیلنٹس کو جانے. یہ ساری بیماریاں ہیں، اور یہ بیماری بعض اوقات بڑھ کے ایسی ہو جاتی ہے کہ عالم کو ذلیل کرنے کے لیے آدمی ایسا کرتا ہے کہ ان کو بھی نہیں معلوم، مجھ کو معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ. جو کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے، اس کے عیب پر سے پردہ ہٹا کے لوگوں کے سامنے لاتا ہے اس کا عیب، اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیب کو سارے لوگوں کے سامنے لاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے گھر میں وہ بیٹھا رہے پھر بھی اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے. علماء کی تذلیل کرنا، ان کی جہالت، کسی مسئلے میں لا علمی کو اچھال کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اور سوال اس لیے پوچھنا تاکہ ان کی لا علمی ظاہر ہو اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کہ ان کو نہیں معلوم، اور لوگ ان کو کمتر سمجھنے لگیں، اور پھر اس کے اوپر اپنی طرف سے کمنٹ کر کے ان کا استخفاف کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. لوگوں کی نگاہ میں ان کو کم بتانا یہ اچھا نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے سوالات بھیجتے ہیں علماء کے پاس، جو مشکل سوال ہوتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، دیکھو ان کو نہیں معلوم، ایسے سوال ہم پوچھتے ہیں، ہم بہت آگے کی چیزیں ہیں. تو یہ حدیث بتا رہی کہ نیت اگر آپ کی اچھی نہیں ہے تو چاہے آپ کتنے ہی اونچے کیوں نہ ہیں، آپ اونچے نہیں ہیں. انسان کی نیت، اس کا مقصد، اس کی غرض و غایت، اس کا مقام اور اس کی بلندی طے کرتی ہے. تو انما الاعمال بالنیات، تو کہا کہ جو کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے، اس کے چھپے ہوئے عیب کو، بھئی اس کو نہیں معلوم تھا، آپ نے اس کو باہر لایا، نہیں معلوم ان کو، اس کو 1000 مسئلے معلوم ہیں، ایک مسئلہ نہیں معلوم، اوکے چلتا ہے ایسا، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی نہ کوئی بات ہر عالم سے چھپی رہتی ہے. یہ اللہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، یہ اللہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، اور یہ اللہ ہے جو بھولتا نہیں ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، لیکن انسان ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ہر عالم بھول جاتا ہے، ہر عالم غلطی کر جاتا ہے. لیکن آپ یہ کریں کہ پھر سوالات ایسے پوچھیں، یہ خواتین میں کم ہوتا ہے، مردوں میں زیادہ ہوتا ہے، کہ مرد علماء کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا حربہ استعمال کرتے ہیں کہ عالم ذلیل ہو جائے اور وہ چمکیں. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے راز کو، اس کے عیب کو لوگوں پر نمایاں کر دے گا. وہ اپنے بھائی کے عیب کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے ایسا کیا اس نے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے کر دے گا، یہاں تک کہ وہ گھر میں ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ گھر میں بٹھا کے اس کو ذلیل کرے گا. امام ابن ماجہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. تو کبھی بھی اس نیت سے کسی سے سوال نہیں پوچھنا کہ آپ کی برتری ظاہر ہو اور وہ ذلیل ہو. اس نیت سے کبھی سوال نہیں پوچھنا کہ کسی عالم کو ذلیل کیا جائے اور آپ نمایاں چمکیں، آپ دکھائی دیں کہ دیکھو وہ کتنے زبردست،
ان کے سوالات ہی عجیب ہوتے ہیں. یہ کبھی بھی ایسے سوال لے کے آتے کہ کوئی جواب نہیں دے سکتا ان کا. ان کو تو ابن تیمیہ کے زمانے میں ہونا چاہیے تھا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے دور دور کی چیزیں لے کر آتے ہیں، اور مقصود علم کا عام کرنا یا علم کا سیکھنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقصود اپنی ذات کو نمایاں کرنا ہوتا ہے. یہ کمتر چیز ہے، یہ گھٹیا چیز ہے، یہ یعنی انفیریورٹی کمپلیکس کا نتیجہ ہے، احساس کمتری کا نتیجہ ہے. ایک اندر چھپا ہوا ہوتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، تو باہر اتنا پھولنے کی کوشش کرتا ہے انسان کہ لوگوں کو اعلیٰ دکھائی دے. یہ سب پرابلم ہے. مچھلی ہوتی ہے نا ایک دم پھول جاتی ہے، ایسی خطرے میں آتی ہے تو یہ وہ مچھلی ہے کہ ایک دم پھول جاتا ہو، اس کو اندر سے ایک ڈر محسوس ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ایسا سوچیں گے لوگ، تو کچھ ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ ثابت کر دیں اور اس کو پھر سکون ملتا ہے. وہ لوگوں کی رائے پر، ان کے کامنٹ پر، ان کی حوصلہ افزائی پر جیتا ہے. جب تک یہ نہیں ملے گا وہ جی نہیں پائے گا، مر جائے گا. وہ آکسیجن نہیں ملنے کی وجہ سے اس کی آکسیجن ہوتی ہے. نہیں کرنا ایسا. یہ جتنی باتیں ہم بیان کر رہے ہیں اس کو یاد رکھیے، آپ اس کو یاد رکھیے، کیونکہ بہت ضروری ہے یہ کہ انسان کی معلومات بڑھ جاتی لیکن وہ ادھر کا ادھر ہی رہتا ہے. معلومات نہیں، انسان خود اونچائی پر جیے، اس کی سوچ اعلیٰ بنے. جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی کہا حیات طیبہ میں، یہ جو کورسز ہیں ہمارے، اس کا مقصد کیا؟ اور یہ صرف عورتیں نہیں سنتی ہیں، یہ مرد بھی سنتے ہیں. بعد میں جب یہ اپلوڈ ہوتا ہے سارے لوگوں تک جاتا ہے. یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے. یہ اس لیے کہ ہماری سوچ بہتر بنے. صرف معلومات نہیں، معلومات کا ڈبہ ایک ہمارے پاس اور بڑھ گیا نہیں، ایک الماری ہماری معلومات کی بڑھ گئی نہیں. ہم کیا بنے ہیں، ہمارا تھاٹ پروسیس کیسا بنا، ہماری سوچ کا انداز کیسا ہوا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کل یعمل علی شاکلتہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک اپنے شاکلے کے مطابق عمل کرتا ہے. اس کی جو نیت ہوتی ہے، اس کی سوچ کا طریقہ ہوتا ہے، اس کے پیمانے ہوتے ہیں، اس کا وے آف تھنکنگ ہوتا ہے. اس کے اعتبار سے ہر آدمی عمل کرتا ہے. اس کے اعمال، اس کی ایکٹیویٹیز، اس کا وے آف لائف ویسا ہوتا ہے جیسا اس کا وے آف تھنکنگ ہوتا ہے. جیسی سوچ ویسی زندگی، جیسی سوچ ویسی زندگی. سوچ کو بہتر بنانا زندگی کو بہتر بنانے کی چابی ہے. اور سوچ اچھی بنتی ہے اچھے اصولوں سے اور اچھی معلومات سے اور اچھے طرز فکر سے. سوچنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور علم کے حصول میں صحیح طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.